پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا کے مختلف خطوں میں گاہے بگاہے اہل ایمان کو ظلم و ستم سے دوچار کیا جاتا ہے، تو ایسے حالات میں یہ جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ مسلمان حق پر ہیں، اہل ایمان حق پر ہیں، اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ باطل پر ہیں، تو اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو مدد کیوں نہیں آتی؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اس لیے نہیں آتی اور اس میں تاخیر ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایمان اور عمل اس معیار کا نہیں ہوتا کہ جس پر اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہم عمل میں پیچھے ہوتے ہیں، ہمارا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس بنا پر ہم اس قابل نہیں ہوتے، لائق نہیں ہوتے کہ بر وقت اللہ کی مدد آئے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کریں، عبرت اور نصیحت حاصل کریں، ایسے واقعات سے، ایسے حالات سے لوٹیں اللہ کی طرف، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جو ناراضگی ہے اللہ کی ہم سے، ہماری ایمان کی کمزوری اور بے عملی کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، وہ ناراضگی دور ہو جائے اور اللہ کی مدد آ جائے۔ آج کے خطبے میں ایک دوسری وجہ، ایک دوسرا سبب بیان کیا جائے گا کہ اللہ کی مدد بر وقت کیوں نہیں آتی، اس میں تاخیر کیوں ہو جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے آزمائش کا، ابتلا کا، امتحان کا، کہ یہ ایمان والے بندے ان حالات میں بھی کیا اپنے دین پر، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، یا ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے تمیز کرنا، فرق ظاہر کرنا کہ کون اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون دین اور ایمان کے معاملے میں کھڑے اترتے ہیں اور کون اس پر کھڑے نہیں اترتے ہیں، کون ہیں جو صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں اور کون ہیں جو ان موقعوں پر ایمان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مومن اور منافق کا فرق معلوم ہوتا ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ایسے حالات میں جو اہل ایمان صبر کرتے ہیں، ہر حال میں استقامت کا دامن تھامے رہتے ہیں، اپنے ایمان اور دین پر قائم اور ڈٹے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی دشمنوں کی طرف سے ہمارے خلاف ہو رہا ہے، یہ تمام طرح کی تدبیریں اور سازشیں اور آزمائشیں اس لیے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ وہ لوگ حسد کرتے ہیں
انہیں یہ گوارا نہیں کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں، اس وجہ کر ان کی دشمنی ہوتی ہے اور ان کی طرف سے ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کر جو پکے اور سچے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ڈٹ جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمیں حکم ہے کہ ایسے موقع پر صبر کریں اور استقامت کو اختیار کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ جنت ملے گی اور جنت کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں۔ اس کے برخلاف جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جن کا ایمان صرف دکھاوا کے لیے ہوتا ہے، وہ فیل ہو جاتے ہیں، ایسے موقع پر نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کا اظہار کر بیٹھتے ہیں اور الٹا اسلام کو، دین کو، ایمان کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو کوسنے لگتے ہیں۔ تو یہ فرق اور تمیز واضح اور ظاہر ہو جائے اور اس کی بنیاد پر آخرت میں بدلہ ملے، اس واسطے بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں، اور تاریخی حقائق بھی یہی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمانا، امتحان لینا، ابتلا اور آزمائش میں ڈالنا تاکہ کھڑے کھوٹے کی تمیز ہو سکے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لے آئے تو بس ہو گیا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے ایمان کو آزمایا جائے گا، تم اپنے ایمان میں کتنے سچے ہو، تم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہو، تمہارے اندر استقامت ہے یا نہیں، صبر ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، مصیبتوں کو نازل کر کے، دشمنوں کی طرف سے ظلم و ستم بھیج کر۔ تم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں انہیں بھی آزمایا گیا، ان پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، انہیں بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، ان کا بھی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، ان پر بھی سختیاں آئیں، انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، انہیں بھی ہلا دیا گیا، انہیں بھی ڈگمگانے کی کوشش کی گئی دشمنوں کی طرف سے، سب کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اتنا ہوا پہلے کے زمانے میں ایمان والوں پر اتنی مصیبت آئی کہ اس وقت کا جو رسول تھا اور جو اس رسول پر ایمان لانے والے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سوچئے، رسول اور ان پر ایمان لانے والے، ان کے ساتھی مومنین، ان کو کہنا پڑا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی ان کے اوپر پریشانیاں آئی، اتنا ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو، خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے، بس تم صبر کرو، استقامت اختیار کرو، دین پر قائم رہو۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان والوں کو ہمیشہ سے آزمایا جاتا رہا ہے، لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری آزمائش ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں صبر اور استقامت سے کام لینا۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تو انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، ایمان والوں کو آزمایا جائے گا،
ان سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کو بھی آزمایا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون ان میں سچے ہیں اور کون ان میں جھوٹے ہیں۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا مقصد آزمائش کا کھڑے کھوٹے کی تمیز کرنا ہوتا ہے۔ فتنوں کے موقع پر، آزمائشوں کے موقع پر فرق معلوم ہوتا ہے کہ کون سچے مسلمان ہیں اور کون نام کے مسلمان ہیں، کون مومن ہیں اور کون منافق ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندوں، میں تمہیں آزماؤں گا بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے، خوف اور دہشت میں مبتلا کر کے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، مختلف طریقے سے آزمائیں گے۔ ان حالات میں جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں ان حالات میں بھی اپنے دین اور ایمان کو بچائے رکھتے ہیں، جو پھسلتے نہیں ہیں، ڈگمگاتے نہیں ہیں، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیتیں بھی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم صبر کریں، استقامت اختیار کریں۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا کرے گا اور آخرت میں تو بہترین بدلہ ملے گا ہی۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، ہر حال میں اللہ کو اپنا رب مانا، معبود مانا، ایمان پر قائم رہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو خوش ہو جاؤ، اے ایمان والے بندو، اے صبر کرنے والے بندو خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے، جنت تمہارے انتظار میں ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت میں تمہارے لیے ساری نعمتیں ہیں، تم جو بھی طلب کرو گے، تمہارے دل میں جو بھی خواہش اٹھے گی وہ سب پورا کیا جائے گا جنت میں، خوش ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی، مہمان نوازی ہوگی۔ تو یہ آیتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر جنت میں جانا ہے اور یہی ہمارا اصل مقصد ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں اور آرام یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں جو جنت اور اس کی نعمتیں ہیں وہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں اور اس لیے ہمیں ستایا جا رہا ہے، تو ہمارا سب کچھ لٹ جائے، قربان ہو جائے منظور، لیکن ایمان، ہمارا دین، ہمارا ایمان قائم رہے تاکہ آخرت میں جنت اور اس کی ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہوں۔ لہٰذا ہمیں استقامت اختیار کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، جو بھی ہمارے پاس میسر ہے اس کے ذریعے سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے، پوری تیاری کرنی ہے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آزمایا گیا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نہیں آزمایا گیا؟ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ یہودیوں نے تو اپنے نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہودی اتنے خبیث لوگ ہیں، اتنے بدبخت ہیں، اتنے ظالم ہیں کہ ان کے اوپر جو نبی اور رسول آئے اللہ کی طرف سے، انہوں نے جب انہیں نصیحت کی تو الٹا ان پر ظلم و ستم کرنے لگے، بہت سارے نبیوں کو انہیں قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، نبیوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ذرا سوچئے، جو آج کے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں،
ان کے ساتھ وہ کیسا سلوک کر سکتے ہیں؟ ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، ان سے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے، بس آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے ذلت کی زندگی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں۔ دو ہی صورت میں ان کو پناہ مل سکتی ہے، یا تو اللہ رحم کرے، اللہ کی طرف سے پناہ مل جائے، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا، اللہ نے بالکل فکس کر دیا ہے، یا پھر الا بحبل من اللہ او حبل من الناس، یا پھر دوسرے لوگ ان کو پناہ دے دیں۔ آج یہودیوں کو بڑی طاقتوں کی طرف سے پناہ ملی ہوئی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے ان کے پیچھے سے، اس لیے وہ اتنا کچھ کر جاتے ہیں، ورنہ اگر لوگوں کی پناہ حاصل نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ذلت لکھ دی گئی ہے، یہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے تو ہمارے لیے جنت ہے، خوشخبریاں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ہر زمانے میں نبیوں کو اور مومنوں کو آزمایا گیا ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آزمایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں، مکہ کو چھوڑ دیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیں، مدینہ ہجرت کر کے جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی بار کوششیں کی گئیں، تدبیریں کی گئیں، کیا کیا نہیں ظلم ڈھایا گیا آپ کے صحابہ کرام پر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ دیکھ لیں، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی تاریخ دیکھ لیں، یاسر، عمار، سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام کی تاریخ آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے ان کو آزمایا گیا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے استقامت اختیار کی، اور اس وجہ سے دنیا ہی میں انہیں جنت کی خوشخبری ملی۔ تو اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ایمان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اللہ آزما رہا ہے، ہم صبر کریں، استقامت اختیار کریں تو اللہ کے نیک بندوں میں، ہدایت یافتہ بندوں میں، انعام یافتہ بندوں میں ہمارے بھی نام لکھ دیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو صبر اور استقامت کی اور اللہ سے اچھی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دین پر، اپنے ایمان پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلامتی، نجات اور سعادت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔